نمبر 98 اقوام عالم کے ادیان و مذاہب، اقوام عالم کے ادیان و مذاہب۔ ابو عبداللہ محمد شعیب، ابو عبداللہ محمد شعیب، یہ کتاب مسلم پبلیکیشنز گجرانوالہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے، جیسے کہ نام سے واضح ہے، اقوام عالم کے ادیان و مذاہب، اس وقت پوری دنیا میں کون کون سے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے کیا کیا نظریات ہیں، تو ان تمام مذاہب کا اس میں تذکرہ ہے۔ یہ نہیں اگر کوئی آدمی بین الاقوامی طور پہ پڑھنا چاہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کون کون سے مذاہب کن کن علاقوں میں ہیں اور ان علاقوں کے مذاہب کے نظریات کون کون سے ہیں، ان کے پیشوا اور مقتدا کون کون ہیں، اور ان کے نظریات پر کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس عقیدے پر چلنے والے لوگ کہاں کہاں آباد ہیں، تو اس حوالے سے اگر معلومات چاہیے ہوں تو یہ کتاب مفید ہے۔ نمبر 99 اسلام اور مذاہب عالم، حافظ محمد طارق، اسلام اور مذاہب عالم۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ دین اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں فرق کیا ہے، دیگر مذاہب کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور وہ مذاہب کون کون سے ہیں، کن علاقوں میں رائج ہیں۔ اس کتاب میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ انہوں نے تقابل بھی کیا ہے اور اسلام کی فوقیت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ نمبر 100 مکالمہ بین المذاہب، مکالمہ بین المذاہب، حضرت مولانا ولی خان المظفر دامت برکاتہم۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبہ فاروقیہ سے طبع ہے، مکالمہ بین المذاہب۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں جتنے مذاہب ہیں ان کی تاریخ کو باحوالہ لکھا ہے، ہر ایک کا نیچے حوالہ بھی موجود ہے، مختصر تاریخ ہے، اور چونکہ ایک مستند عالم دین ہے اور اس حوالے سے ان کی معلومات بھی پختہ ہیں، تو جس وقت انہوں نے مناظرہ پڑھایا تھا جامعہ فاروقیہ میں، اس دوران مذاہب کا تذکرہ کیا، تو پھر ان کو کتابی صورت میں انہوں نے طبع بھی کروایا، جیسے وہاں تحفۃ المناظر طبع ہے، اسی طرح یہ مکالمہ بین المذاہب بھی، اس میں بھی اس وقت جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہیں معروف، ان مذاہب کا تذکرہ ہے، اور ان مذاہب کی کیا تعلیمات، کیا نظریات اور عقائد ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 101 ہندوستانی قدیم مذاہب، ہندوستانی قدیم مذاہب، حضرت مولانا ابو الحسن زید فاروقی، حضرت مولانا ابو الحسن زید فاروقی۔ یہ کتاب ابو الخیر اکیڈمی دہلی سے طبع ہے۔ ہندوستانی قدیم مذاہب، اس کتاب میں انہوں نے صرف ہندوستان میں جو مذاہب رائج ہیں، ہندوستان میں، انڈیا میں کون کون سے مذاہب ہیں، صرف ان مذاہب کا تذکرہ کیا۔ تو چونکہ آبادی کے لحاظ سے انڈیا میں یہ آبادی بہت زیادہ ہے، جیسے یہاں مسلمانوں کی تعداد 22 کروڑ ہے، مکمل آبادی اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ بنتی ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد 24 کروڑ ہے۔ باقی جو دیگر مذاہب ہیں اور ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں، تو آبادی کے لحاظ سے انڈیا بڑے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس میں آبادی بہت زیادہ، اس لیے وہاں مذاہب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ زیادہ مذہب جو رائج ہے وہ ہندو مت ہے، پھر اس کے بعد سکھ ہیں، اور پھر اس طرح مسلمان بھی ہیں۔ اب اس میں دیگر مذاہب کون کون سے رہے، تو ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان میں کون کون سے بادشاہ آئے ان کا تذکرہ ہے، اور کون کون سے مذاہب رائج رہے اور ان کے نظریات کیا رہے۔ 102 صفات متشابہات اور سلفی عقائد، صفات متشابہات اور سلفی عقائد، حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب۔ یہ کتاب ایک جلد میں نشریات اسلام کراچی سے طبع ہے۔
صفات متشابہات، چونکہ یہ ایک معروف مسئلہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کی کیا رائے ہے اور اس وقت کے سلفیوں کی کیا رائے، تو ضرورت تھی اردو زبان میں سہل انداز میں اس کو لکھا جائے۔ تو ان کی یہ کتاب اس وقت طبع ہے، اور اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کا جو صفات کے مسئلے میں موقف ہے تفویض اور تعویل کا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اکابر اہل علم کی آراء، اقوال اور ان کی عبارات اور ان کی تشریحات ذکر کیے ہیں، اور دور حاضر کے سلفیوں کی جو رائے ہے اس کا تذکرہ کر کے اس کی تردید کی۔ نمبر 103، مذاہب و اسلام۔ مذاہب و اسلام، حضرت مولانا نجم الغنی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، نجم الغنی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، بنی اسرائیل تو 72 میں بٹ گئی تھی، اور یہ 73 میں سب جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ تفرقت بنو اسرائیل 72 ملة وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قال من هم یا رسول اللہ قال ما انا علی واصحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 میں بٹ جائے گی، اور جو ناجی فرقہ ہوگا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ اب یہ 72 فرقے کون کون سے ہیں، تو ضرورت اس کی تھی کہ ان کا تفصیلاً تذکرہ ہو۔ ویسے تو شارحین حدیث اجمالاً تو بتاتے ہیں، جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ 72 فرقے مجسمہ میں، روافظ میں، معتزلہ میں، کرامیہ میں، جہمیہ میں، مرجیہ میں، ان کی تفصیلات بتائیں 10، 15، 20، 17، 18، لیکن ہر ایک کے الگ الگ نظریات۔ اس پر ان کی یہ کتاب اردو زبان میں ہے، نجم الغنی رامپوری کی، اس نے مکمل 73 فرقوں کا اردو میں تفصیلاً تذکرہ کیا، ہر فرقے کا نام اور اس کے نظریات آگے لکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک کتاب بتائی تھی، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، الفرق بین الفرق عبد القاہر بغدادی کی، اور الملل والنحل شہرستانی کی۔ تو میں نے عرض کیا تھا ان 3 کتابوں میں آپ کو باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات کا تذکرہ ملے گا، تو اردو زبان میں اس کتاب میں انہوں نے تفصیلاً لکھا۔ نمبر 104، 73 فرقوں کے تاریخی حقائق۔ 73 فرقوں کے تاریخی حقائق، ڈاکٹر حشمت جاہ، ڈاکٹر حشمت جاہ، یہ کتاب شرکت امتیاز لاہور سے طبع ہے۔ یہ کتاب در حقیقت خلاصہ ہے وہی نجم الغنی رامپوری کی مذاہب اور اسلام کا۔ تو مذاہب اور اسلام میں ان فرقوں کا چونکہ بہت تفصیلاً تذکرہ تھا، تو انہوں نے 73 فرقوں کے تاریخی حقائق کے نام سے اسی کتاب کی تلخیص اور خلاصہ کیا ہے، اور ان فرقوں کا نام اور ان کے بارے میں اہم اور بنیادی معلومات اور ان کے اہم نظریات کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں ان 73 فرقوں کے تمام نظریات ہیں، لیکن چونکہ یہ اکثر فرقے اس وقت ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کا وجود نہیں ہے، جیسے کرامیہ کے اکثر، جہمیہ کے اکثر، مجسمہ مشبہہ کے اکثر فرقے جا چکے ہیں، تو معلومات کی حد تک تو کتاب بہرحال فائدہ مند تو رہے گی، لیکن اس وقت ان فرقوں کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ اس کی بنسبت بہتر ہے آدمی وہ کتابیں پڑھے جن فرقوں کا اس وقت وجود ہے، تاکہ ان کے باطل نظریات کا پتہ چل سکے اور ان کے عقائد اور دلائل کا علم ہو اور ان سے آدمی بات کر سکے۔ نمبر 105، مفصل و مدلل عقائد اہل سنت والجماعت۔ مفصل و مدلل عقائد اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا عزیز الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم، یہ کتاب 2 جلدوں میں طبع ہے۔ اردو زبان میں عقائد پر لکھی گئی کتابوں میں اس سے مفصل کتاب نہیں تفصیل کے لحاظ سے، باقی نفس عقائد کے لحاظ سے تو میں نے عرض کی، پہلے عقائد اسلام حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی،
عقائد کے لحاظ سے وہ مفید ہیں، لیکن تفصیلات کے لحاظ سے کہ تمام عقائد کو انہوں نے مفصل طور پہ لکھا اور ساتھ دلائل بھی لکھے، تو اسی لیے نام میں بھی اس کا تذکرہ کیا مفصل اور مدلل عقائد۔ تو اس میں ہر عقیدے کی بات پر نصوص ذکر کیے۔ مثلا اب مسئلہ ہے وجود باری تعالیٰ کا، تو اس میں کن آیات کن احادیث سے استدلال ہے ذات باری تعالیٰ پر، اور اس طرح وحدانیت باری تعالیٰ۔ پھر صفات کا مسئلہ بڑا تفصیلاً لکھا ہے۔ اہل سنت میں اشاعرہ ماتریدیہ سب کی آراء لکھی ہیں، موجودہ سلفیوں کے نظریات اور ان کی تردید بھی کی ہے۔ اسی طرح قیامت ہے، اور قیامت کی چھوٹی علامات کون سی ہیں وہ سب ذکر کی، بڑی علامات کا تذکرہ کیا، معاد کا ذکر کیا، آخرت کا، میزان کا، پل صراط کا، یعنی جتنے بھی عقائد ہیں اگر کوئی اردو میں پڑھنا چاہے تفصیلاً تو ایک اچھی کتاب ہے۔ تو اختصار میں اگر پڑھے تو عقائد اسلام پڑھے، اور اگر تفصیل کے ساتھ پڑھے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھ لے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ تھی کل 105 کتابیں جو میرے سامنے آئیں، اور جو اب تک طبع ہیں ان میں جتنی کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا سب مطبوعہ کتابیں، کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو غیر مطبوعہ ہو۔ مطبوعہ کتابیں جتنی تھیں الحمدللہ سب کا تذکرہ آ گیا، اور اردو میں جو کتابیں طبع تھیں ان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تو اگر اردو میں پڑھیں تو عقائد اسلام کو مطالعے میں رکھیں، تفصیلاً اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں۔ باقی عربی میں ہر کتاب کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا، زیادہ بہتر علامہ شعرانی کی الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، اسے مطالعے میں رکھا جائے۔ اس وقت ضرورت ایک ایسی کتاب کی ہے کہ جو مختصر ہو اور جامع ہو، جس میں اس وقت کے موجودہ فرقوں کا تذکرہ اور ان کے عقائد کا تذکرہ ہو۔ شرع عقائد کی افادیت کا انکار نہیں ہے، استعداد بڑھانے کی، صلاحیت میں اضافہ کرنے کی اور علمی نکھار پیدا کرنے کی کتاب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن موجودہ دور کے لحاظ سے اس کتاب کی اتنی افادیت نہیں ہوتی۔ اس وقت ضرورت ایک ایسی کتاب میں کہ موجودہ جو فرقہ روافض، ان کی کتنی شاخیں، ان کے نظریات کون سے، موجودہ فرقہ منکرین حدیث، ان کی شاخیں کتنی ہیں، ان کے نظریات کون سے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اسی طرح اگر ایک فرقہ اس وقت جو موجود ہیں معتزلہ کی جو شاخیں، یعنی معتزلہ ہی کی شاخوں سے بنے ہوئے نظریات وہ کون کون سے، اس وقت ایک ذکری فرقہ ہے، ان کے نظریات کون سے ہیں، الہدا انٹرنیشنل ہے، ان کے نظریات کون سے ہیں، فکر شاہ ولی اللہ یہ ایک پوری جماعت ہے، ان کے نظریات کون سے ہیں۔ اسی طرح بریلویت، ان کے نظریات کون کون سے ہیں، کن چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو موجودہ دور کے اگر فرقوں کا تذکرہ ہو اور ان کے بارے میں اگر تفصیلات ہوں تو ایسی اگر کوئی کتاب مرتب کی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح عقائد پر ایسی کتاب ہو جس میں مختصر اور جامع انداز میں تمام نظریات موجود ہوں۔ یہ جو عقیدہ تحاویہ یہ سادسہ کے درجے کی نہیں ہے، یہ ثالثہ کے درجے کی کتاب ہے، وہ تو سہل کتاب ہے، تو ثانیہ کا طالب علم پڑھے اسے بھی سمجھ آتی، سادسہ کے لیے اس درجے کی کتاب ہونی چاہیے۔ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اور ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں صرف عقائد کی جو کتابیں نصاب میں شامل ہیں 2 کتابیں، ایک عقیدہ تحاویہ اور ایک شرع عقائد۔ 8 سال کے نصاب میں صرف 2 کتابیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے عقیدے کو ہم ثانیہ سے شروع کریں اور یہ کم از کم سابعہ تک عقائد پر کتابیں چلیں۔ اس لیے عقیدے سے کسی کو واقفیت ہی نہیں ہے، جو اصل الاصول ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، صفات میں ہماری کیا رائے ہے، ہمارا کن چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہیں، تو آج لوگ سلفیوں کو عقائد کو اپنے عقائد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ شرع عقائد پڑھانے والا ہوتا ہے لیکن اسے اپنے عقائد اور نظریات کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جو کتابیں درمیان میں آئیں اگر ان کو بیچ میں شامل کیا جائے، خاص طور پہ امام رازی کی اساس التقدیس، اگر اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے، اعتقادات و فرق المسلمین والمشرکین ہے، یا میں نے عرض کیا تھا مرام الکلام عبدالعزیز فرہاروی کی کتاب تھی، نہایت مفید اور جامع کتاب، یا کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ کی کتاب کا بھی تذکرہ ہوا تھا اشارات المرام، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی 5 کتابوں کا اختصار کر کے ان 5 کتابوں کی شرح لکھی تھی۔ تو کتابیں اس وقت موجود ہیں، اگر کوئی صاحب ذوق اور ان پر بیٹھ کر انتخاب کر دیا جائے اور انتخاب کے بعد اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو۔ 2 فن ایسے ہیں، 2 بھی نہ کہو 3 فن ایسے ہیں جس کی طرف توجہ کی کمی ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 بلاغت، نمبر 3 اصول حدیث۔ بلاغت پر بھی ہمارے ہاں ایک دروس البلاغہ ہے
اور اسے عموماً سال کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، استاد بھی تیزی میں پڑھاتا ہے، شاگرد بھی۔ رابعہ میں ویسے ہی کتابیں بہت زیادہ اور طویل ہیں، وہ چاہتے ہیں سر سے بوجھ اترے تو وہ بس اوقات نفس سے عبارت چلتی ہے، کہیں کہیں ترجمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی مختصر المعانی میں آتا ہے تو چونکہ وہ فن کی ایک ہی کتاب، نہ اس کے بعد کوئی کتاب نہ اس سے پہلے، اب اس سے استعداد تو بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس سے فن سمجھ نہیں آتا۔ فن سمجھ اس سے نہیں آتا کہ بلاغت کی اصطلاح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح اور وضاحت کیا ہے، یہ اس سے معنی اور مفہوم نہیں سمجھ میں آتا۔ فن سمجھ آئے گا اسی دروس البلاغہ سے، یا البلاغۃ الواضحہ سے، یا جواہر البلاغہ، عربی کی ایک کتاب ہے جواہر البلاغہ، اور ایک معین الطلاب کے نام سے ہے۔ ان کتابوں میں فن کو سہل کر کے پیش کیا گیا۔ تو اسی طرح ضرورت ہے بلاغت کی ایک ایسی کتاب کی جس میں اصطلاحات میں امثلہ قرآن اور حدیث سے ہوں، تاکہ بلاغت کا اجرا ہو۔ ہم بلاغت پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن میں سمجھ نہیں آتی۔ مشرکین مکہ جو قرآن کا مثل نہ لا سکے بلاغت کی وجہ سے، باقی ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا قرآن جیسی کتاب کوئی بنا لینا، یا وہ تو فی البدی شاعر لوگ تھے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے آگے سب کے سب نے گھٹنے ٹیک دیے کہ اس کی ایک ایک آیت میں اتنی فصاحت ہے۔ قرآن کی جو ایک آیت ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین، روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں پورا علم معانی، علم بیان، علم بدیع صرف اس ایک آیت میں موجود ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ابن مقنع، روح المعانی میں بھی واقعہ ہے، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے، اس نے کہا تھا میں قرآن کے مثل لاؤں گا، تو یہ پھر قرآن کے مثل لکھتا تھا۔ ایک دن یہ گلی سے گزر رہا تھا تو ایک گھر میں بچہ قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا قیل یا ارض ابلعی، اس نے یہ آیت سن لی، اس نے باہر سے دوبارہ کہا پڑھو، بچے نے پھر پڑھی، کہا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھی، تو یہ اس نے فوراً کہا جب مسلمانوں کی اس کتاب کی ایک آیت میں اتنی بلاغت ہے، ان کے پورے قرآن میں کتنی بلاغت ہوگی، جتنے صفحات تھے سب اس نے پھاڑ دیے کہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کریم میں بڑی بلاغت ہے، ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا نا، بلاغت تو دور کی بات، ہم قرآن کی بلاغت کو نہیں سمجھیں۔ اس لیے اگر قرآن کی بلاغت سمجھنا چاہیں، 5 تفسیریں ایسی ہیں جسے کوئی اپنے مطالعے میں رکھے، قرآن کی بلاغت اس سے سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 تفسیر کشاف، نمبر 2 تفسیر ابو السعود، نمبر 3 حدائق الروح والریحان، شیخ امین بن عبداللہ حرری کی حدائق الروح والریحان، نمبر 4 التحریر والتنویر ابن عاشور کی، اور نمبر 5 صفوۃ التفاسیر علامہ صابونی کی، سہل انداز ہے علامہ صابونی کا۔ اور حدیث کی بلاغت سمجھنی ہو تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح طیبی، یہ جو مشکات کی شرح ہے اس میں حدیث کی بلاغت بہت ہے۔ اسی طرح علامہ طیبی نے کشاف کی شرح لکھی ہے، یہ حاشیے کے طور پر ہے اور اس وقت طبع ہے، حاشیہ طیبی علی الکشاف کے نام سے، یہ پہلے نہیں چھپا تھا، اب 16 جلدوں میں طبع ہے۔ علامہ طیبی کا حاشیہ پوری تفسیر کشاف پر، ایک تو ابن المنیر اسکندرانی کا ہے الانتصاف فیما تضمن الکشاف من الاعتزال، اور ایک ان کا حاشیہ ہے قرآن کریم کی بلاغت لکھی، جہاں علامہ زمخشری نے اہل سنت سے ہٹ کر بات کی ہے تو ان کی تردید بھی کی ہے۔ تو بہرحال میں نے بات عرض کی، ایک تو فن عقائد، دوسرا بلاغت، تیسرا اصول حدیث۔ اب اصول حدیث میں جو کتاب خیر الاصول، اب وہ سادسہ کے درجے کی کتاب تو نہیں، وہ تو ثالثہ کے درجے کی کتاب ہے، ثالثہ میں ثانیہ میں پڑھائی جائے، وہ سادسہ کے درجے میں اس معیار کی کتاب ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں صرف ایک نخبۃ الفکر ہے۔ اب وہ حافظ ابن حجر کی فن تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن فن میں گہرائی پیدا نہیں ہوتی، فن کے اندر انسان کا عمق پیدا نہیں ہوتا۔ اصول حدیث پر سینکڑوں کتابیں اس وقت موجود ہیں، الحمدللہ کئی کا تعارف میں نے اس میں بھی لکھا ہے، انواع کتب حدیث کے تعارف میں پورا ایک عنوان ہے اصول حدیث پر کس کس نے کتابیں لکھی۔ آج تک اردو عربی میں جتنی کتابیں ان کا تعارف اس میں ہے، 20 نہیں سینکڑوں کتابیں اس فن پر لکھی گئیں، لیکن ہمارے ہاں درس نظامی میں ایک ہی کتاب ہے۔ اب احناف کا، شوافع کا اصول حدیث میں کہاں اختلاف ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب احناف کا اصول حدیث اصل میں یہ جو ہمارا اصول فقہ ہے، اس اصول فقہ میں جو سنت کی بحث ہے، اس سنت کی بحث کے اندر جو حدیث کی تشریحات آتی ہیں، حدیث غریب کا تذکرہ، عزیز کا، مشہور کا، تواتر کا، پھر وہاں راویوں کا تذکرہ، اس میں ہماری اکثر مباحث ہیں۔
ہم نے اسے صرف اصول فقہ کا درجہ دے کے وہاں جلدی میں گزر جاتے ہیں اور اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہماری اکثر مباحث وہاں ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ حنفیہ کا جو منہج ہے، اس پر عبد المجید ترکمانی کی بھی کتاب چھپی ہے منہج الحنفیہ کے نام سے، جو اصول حدیث پر احناف کا منہج کیا ہے. ایک المدخل ہے ان کی، وہ بھی ابھی آ گئی ایک جلد میں، اور ایک ان کی منہج ہے. ان دونوں میں احناف کا جو اصول حدیث ہے اس کا تذکرہ ہے. باقی تفصیل سے سب سے بہتر تو کتاب تدریب الراوی ہے علامہ سیوطی کی. پہلے نصاب کا حصہ تھی لیکن اب اسے خارج کر دیا گیا، ورنہ تفصیلات میں سب سے مفید وہ ہے. اور محققانہ انداز میں ظفر الامانی ہے علامہ عبدالحی لکھنوی کی، ظفر الامانی، اس میں تفصیل کے ساتھ اصول حدیث کی جملہ مباحث ہے. اور اردو میں علوم الحدیث مولانا عبید اللہ اسعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علوم الحدیث، اس میں امثلہ بھی ہیں، تشریح بھی ہے، وضاحت بھی ہے. اور اگر آسان انداز میں پڑھیں تو تیسیر و مصطلح الحدیث دکتور محمود طحان کی ہے، جس میں سہل انداز میں حدیث کی تشریح اور اس کی وضاحت ہے.